بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہیں اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے، اور ہر وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 13۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 76۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ سورۃ محمد آیت نمبر 17۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 31۔ اور فرمایا کہ اس سورت نے تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا دیا۔ فی الواقعہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 124۔ اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 173۔ اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22۔ اور حدیث میں وعدہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ رواہ ابو داؤد عن ابی امامۃ۔ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب اور ممنوع باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں، پس جو ان سب کو پورا کرے اور اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے، اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ پس اگر میں زندہ رہوں تو ان سب کی تفصیل معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھے کوئی تمہاری صحبت بھی زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسد بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصلی حقیقت یعنی کہنے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے آیت کریم تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کریم کے متعلق فرمایا کہ اس میں سبیل سیدھا راستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورۃ فرقان کی آیت میں لفظ دعا کم کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کم، اس طرح تمہارا ایمان مراد ہے۔ اور اللہ پاک کے اس فرمان کی تشریح کی نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب یا پشم کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی تو اس انسان کی ہے جو اللہ کی ذات صفات پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے
اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو سچا تسلیم کرے، اور جس قدر نبی رسول دنیا میں تشریف لائے ان سب کو سچا تسلیم کرے، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور ناد یتیموں کو اور دوسرے محتاج لوگوں کو اور تنگ دست مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وہ کسی امر کی بابت وعدہ کرے، اور وہ لوگ جو صبر شکر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور جہاد میں، یہی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے، اور یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار ہیں، یقیناً ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو باتوں سے باکنار رہنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ صحبت کرنے میں ان پر کوئی الزام نہیں، ہاں جو ان کے علاوہ زنا، مشت زانی وغیرہ کرے، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانت عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی کامل طور پر حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کی وراثت حاصل کر لیں گے، پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔